من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون یہ غزوہ بدر کے متعلق ہی ہمارے سامنے بات چل رہی ہے۔ ان آیت مقدسہ کے اندر جو بات اور جو اللہ تعالی ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان چاہے جتنی بھی تدبیر اختیار کر لے، انسان چاہے جتنے بھی منصوبے اور سازشیں بنانا چاہے اور بنا لے، ان تمام منصوبوں کے اوپر اللہ ہی کا منصوبہ غالب ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کو غالب کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ مثالیں بہت سی مرتبہ آپ نے دنیا کے اندر مشاہدہ کیا ہوگا۔ بعض مرتبہ انسان تھک ہار کے یہ سوچ لیتا کہ اب یہ میرے سے کام نہیں ہو پائے گا، یا بیماریوں کے تعلق سے بعض مرتبہ لوگ یہ سمجھتے کہ اب ان کی امید نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا کر جو کام ہمارے ناممکن تھا اللہ تعالیٰ اس کو ممکن ہی شکل عطا فرما دیتے۔ اس لیے فرمایا واللہ خیر الماکرین، تم جو تدبیر کھیلتے ہو، تم جو تدبیر بناتے ہو، سب سے اچھی تدبیر کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ ہوا یوں، یہ واقعی کا پس منظر ان آیت مقدسہ کا یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر 13 سال مسلسل دین متین کی بہترین انداز میں خدمت کی، اور آپ ان کے سامنے دعوت کو، پیغامات کو، اللہ کی ربوبیت کو، توحید کو رکھتے تھے۔ نہ آپ نے ان سے کوئی چندہ مانگا، نہ آپ نے کوئی ان سے کچھ مانگا۔ تو بعد میں کفار مکہ کو برداشت نہیں ہوا، اور خاص طور سے ابو جہل کو اور اس کی کمپنی کو، ان لوگوں نے چاہا کہ اب اس کو ختم کرنا ہے۔ بہت دن ہو گئے، مسئلہ 1-2 دن جان دو مگر یہ مسئلہ قابو میں نہیں آ رہا، اس کو فائنل کرنا ہے۔ اب فائنل کیسے کریں گے؟ دار الندوہ بول کے گھر ہے وہاں پر تھا، تو اس کے اندر انہوں نے میٹنگ بلا دی، مشاورتی میٹنگ، ان تمام بندوں کو بلانا ہے، اور اس کے اندر ایک بندہ چوکیدار وہاں پر گیٹ کے پاس کھڑا ہوا رہے گا، جو ہمارے بندوں کو بھیجیں گا، اس کے ساتھ اس کے 6 لوگ کو، چپاٹوں کو، نیچے کے لوگ، اس میں کوئی بھی نہیں آئے گا، بس جو ہر قبیلے کا مثال کا تو تیم ہے، اس کا ایک بندہ عادی ہے، اس کا ایک بندہ قریش ہے، اس کا ایک بچہ ہاشم ہے، اس کا ایک بندہ، سب ایک جتنے قبائل تھے وہ تمام بندوں کو اس کے اندر جمع کیا جائے، جو باس ہے، لیڈر قسم کے، اور ایک بندے کو متعین کر دیں گے۔ جیسے بندہ آ گیا، دیکھا ہاں فلاں آ گئے، باس، پورے گنڈے وہاں پر اس جگہ پر جمع ہو گئے۔ تو ایک گنڈا اور آیا، نجد کا بڈھا، ایک دم بڈھے کی شکل میں آیا، اور اس نے اندر جانے کو چاہا تو اس کو دربان جو تھا انہیں روک دیا۔ بھائی کون ہے تم اس لیے کہ نوے ہے، پہچانت کے معلوم نہیں رہے، کون ہے آپ؟ کہہ دو کہ میں نجد سے آیا ہوں۔ ابو جہل کو جا کر اطلاع کی گئی کہ ایسا ایسا ہے، بندہ آیا ہو، تو ابو جہل نے کہا کہ آنے دو، اس کو بٹھا دیا گیا۔ تمام لوگوں نے رائے مشورہ دیے۔ ایک بندے نے بولا، بھائی ابو جہل نے دھواں تقریر کیا ہوں گا کہ بھائی دیکھو ہمیں تو اس کو معمولی جماعت سمجھ رہے تھے، معمولی یہ کر رہے سمجھ رہے تھے، مگر یہ تو ہمارے سر پہ چڑھ گیا۔ ہم نے تو ہر طریقے سے حربہ اختیار کیا، ان کی دعوت کو روکا، ان کو ہے تو جیل میں ڈالے، وہ ڈالے، اس کے باوجود ان سے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کے پاس آ کر لوگ ان کے عاشق بن رہے ہیں، ان کے فین بن جا رہے ہیں۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے چھپ کر سے اسلام کو قبول کیا۔ یہ تمام حالات انہوں نے دیکھا کہ تقریر کیا، اس کے بعد رائے کو طلب کیا، بتاؤ آپ کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک بندہ کھڑا ہوا کہ اس نے کہا کہ ان کو ہے تو جیل کے اندر ڈال دیا جائے، ہمیشہ کے لیے نظر بندی۔ کہا کہ اس نے بیوقوف جانتا ہے نظر بندی کریں گے، اس سے پہلے ہم نے 3 سال کی نظر بندی کر کے دیکھے، کچھ فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، تو اب کیا فائدہ ہوگا؟ خاک
پھر اس نے کہا کہ صاحب سوری غلطی ہو گئی میرے سے. اس نے معافی مانگا, مجمع سے نیچے بیٹھ گیا. پھر دوسرا بندہ کھڑا ہوا کہ اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا چھوڑ دو. دوسرا بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ان کو شہر بدر کر دو, یعنی یہاں سے مکہ چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ زمین میں ان کو لیا کر چھوڑ دو. تو اس نے کہا کہ ان کی اتنی زبان میٹھی, ابو جہل نے کہا لسان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من العسل, گویا کہ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو ہے نا ایک دم میٹھی ہے, وہ جہاں پر جائیں گے اور اپنی بات کو پیش کریں گے دھڑا دھڑ لوگ اسلام کو قبول کریں. ان کی بات بڑی میٹھی ہے, اگر یہاں پر موقع نہیں دیں گے تو وہاں پر چھوڑ دیں گے نا, وہاں پر بھی لوگ ان کو ماننے والے بن جائیں گے. پھر اس نے کہا کہ سوری صاحب غلطی ہو گئی میری, وہی بڑھ گیا. پھر تمام رائے آنے لگی, تو پھر ابو جہل نے کہا کہ میری رائے ہے. کیا رائے ہے؟ میری یہ رائے ہے. کیا کسی نے رائے دیا کہ میری یہ رائے ہے کہ تمام قبائل کا ایک ایک بندے کو متعین کیا جائے, فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے, یہ تمام گنڈے مل کے ایک جماعت بنیں گی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت جب فجر کے لیے نماز سے تشریف لے جاتے ہیں تو ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو جائیں گے. جیسے ہی وہ نکلیں گے تو یک بارگی ان کے اوپر حملہ کریں گے, اللہ بولیں گے اور ان کا صفایا کر دیں گے. یہ انہوں نے مشورہ کیا. جیسے یہ رائے کو پیش کیا تو تمام لوگوں نے کہا کہ ایک دم بہترین, ایک دم بہترین, سب سے اچھی رائے ہے. اور اس میں نجد سے بڈھا آیا ہوا تھا, اس بڈھے نے بھی کہا کہ یہ بہترین رائے. اور بڈھا کون تھا؟ وہ بڈھا کون تھا؟ شیطان. شیطان آدمی کی شکل میں آیا تھا, شیطان آدمی کی شکل میں آیا تھا. تو پھر اس نے یہ رائے دیا کہ آپ کی رائے بہت بہتر ہے. پھر وہاں پر فیصلہ ہو گیا, وہ تمام لوگ آئے اور تلوار لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آرام فرماتے وہاں آپ کے ایک دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے. اس نے کہا کہ ایک دم چوکا نہ رہنا ہے, اس میں غفلت اور سستی نہیں برتنا ہے. تمام لوگوں کے گھر جیسے یہ منصوبہ ہوا, اللہ کے نبی کا جب معمول مبارک کا نکلنے کا گھر, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, فرمائے پیارے آقا تو یہ لوگ آپ کا احضار کیے ہوئے ہیں, آپ کے گھر کے باہر ان لوگوں نے پہرا دیا ہوا ہے, آپ ایسا کرو کہ آپ تو آیت مقدسہ پڑھو اور آپ ہے تو کچھ مٹی لے کر ان کو ڈال دو اور آپ وہاں سے نکل جاؤ. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ یہ ہوا کہ جب شیطان نے اپنا مکر کیا اور لوگوں نے مکر کی تو پھر اللہ کی قدرت کا نظام حرکت میں آیا. اللہ جیسے دیا عین موقع پر ان کے اوپر نیند طاری ہو گئی, غنودگی, گویا کہ ایسا سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو کیا ہے, بس لیلی مٹی ان کو اوپر ڈال دیا اللہ کے نبی نے اور وہاں سے نکل گئے. جیسے ہی وہاں سے نکل گئے پھر شیطان نے بولا ارے پاگلو وہ تو نکل گئے, تم یہاں پر کھڑے کرے. جیسے ہم کو معلوم ہوا تو فوری اندر گئے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما کہاں گئے؟ فرما کہ دیکھو اگر پیارے محمد یہاں پر نہیں ہے تو کہاں ملیں گے آپ کا دوست کون تھا؟ ابو بکر. فرما یہاں نہیں ہے تو محمد ضرور وہاں پر ہوں گے. جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, کہاں ہی فرمایا چلے گئے. ان کی بیٹی کی وجہ کہاں, بیٹی کو پوچھے کہاں ہی ابو بکر رضی رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا چلے گئے. تو کہاں گئے؟ جہاں جانا. بیٹی نے کہا جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے. تو ابو جہل نے جو تماچا مارا جس کی وجہ سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نیچے گر گئی اور یہاں پر ان کو زخم لگ گیا تھا. تو یہ تمام واقعات ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال دیا اور ایک پورا وہ غار ثور کے اندر آپ جو پانا گزیر ہو گئے, وہاں پر روپوش ہو گئے. پھر اللہ نے انتظام یہ کیا کہ پہلے زمانے میں زمین اتنی صاف نہیں تھی, جس کی وجہ سے پیروں کے نشان بنتے تھے. کفار مکہ نے پیروں کے نشان کا معائنہ کیا, وہاں تک پہنچے. وہاں پہ پہنچنے کے بعد ایک بندے نے کہا کہ غار کے اندر ہوں گے, تو اس کو ایک تماشا مارا. اس نے پاگل دکھ رہا ہے مکڑی کا جالا, جب مکڑی کا جالا ہے تو اتنے سے اندر کہاں سے ہوں گے؟ پھر وہ اگر وہ اندر جاتے تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا. اسی طریقے سے کبوتر نے وہاں پر انڈے دے دیا, ایک یا دو انڈے وہاں پر کبوتر نے دے دیا, جس کی وجہ سے تمام ان لوگوں نے کہا کہ نہیں یہاں پر نہیں گئے گے. اس نے کہا کہ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر نشان رک جا رہے ہیں. یہاں سے تو مثال کے طور پر یہ بستی ہے, یہ ایک بستی ہے, یہاں سے تو 2 قدم دکھ رہے, 4 مطلب 4 قدم کے نشان دکھ رہے, مگر یہاں پر آنے کے بعد 2 قدم کے نشان دکھ رہے, 2 غائب ہے. کہاں گئے 2 قدم؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کیا گئے ہمارے نبی کو اپنے کندھے پر اٹھا دیا, فرمایا آقا میں سواری بتاؤں, آپ سوار بن جائیے, میں آپ کو اوپر لے کر چڑھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں لے کر انہوں نے خود چڑھے. پھر جانے کے بعد وہ نشان کے قدم اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مٹا دیے, اور اس کے اندر چلے جانے کے بعد کبوتری نے وہاں پہ انڈے دی دی اور ہے تو مکڑی نے جالا بندی. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کے انتظام فرما. وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ مکر کرتے ہیں آپ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ایک تدبیر کرتا ہے, اور سب سے بہترین تدبیر کس کی ہے؟ اللہ کی. اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ آپ کو قتل کر دے, آپ کو نکال دے اور آپ کو قید کر دے, مگر ان تمام کی تدبیریں دھری کے دھری رہے گی, اللہ کی تدبیر ان کے اوپر غالب ہوگی. پھر وہاں نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے قرآن مقدس کی آیت مقدس آپ کو پڑھتے اور ان کو سناتے
تو سنتے اور یہ کہتے کہ اگر ہم چاہتے تو جس طرح محمد کریم پڑھ رہے ہمارے اندر بھی اتنی طاقت ہے کہ ہم اس طریقے سے پڑھ سکتے. تو سوال یہ ہے کہ جب تمہارا دعویٰ ہے کہ تم یہ کہہ رہے کہ جس طرح یہ قرآن پڑھ رہے ہم اس طرح پڑھ سکتے ہیں, تو تم پڑھ سکتے مگر تم نے آج تک پیش کیا ایسا کلام پوری دنیا کو چیلنج ہے, آج تک چیلنج ہے کہ اس طرح کا کلام بنا کے پیش کرو. ایک بندے نے سورہ یوٹیوب بول کر پیش کیا. کیسے پیش کیا سورہ یوٹیوب, اور کس کے وزن پہ بنایا؟ والعادیات ضبحا القاریۃ ما القاریہ. ہم نے کہا کہ تو نے نقل کرنے میں بھی عقل کا استعمال نہیں کیا, نقل ہی کرنا تھی تو کسی اور دوسری چیز کا سہارا لیتا, ہماری صورت کا سہارا لیا. تو دنیا کا قرآن کا جب سے لے کر جب سے قرآن نازل ہوا اب تک اور قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کو چیلنج ہے, فأتوا بسورۃ من مثلی, قرآن کی ایک آیت کے برابر یا قرآن کی ایک آیت جیسے تم دنیا میں لا کر پیش کرو. آج تک دنیا نے پیش نہیں کیا ہے. کوئی فرما رہے اللہ تعالیٰ وہ لوگ جب تک ہار جاتے ہیں تو کہتے کہ قرآن کے اندر سب ایسی باتیں قصہ کہانیاں ہیں. تو اللہ فرما رہے کہ یقیناً فقصص القصص, قرآن کے اندر قصے بھی ہے, کہانیاں قصے بھی ہے, قصے واقعات بھی ہیں, مگر ان واقعات میں عبرت ہے. شیخ چلی کے سرکار نہیں ہے. ان واقعات کے اندر کیا ہے؟ عبرت ہے, نصیحتیں ہیں, انسان کو اس سے سبق ملتا. سمجھ رہے؟ یعنی ان کا جو دعویٰ تھا کہ صرف باتیں ہیں, مطلب ان کے مطلب یہ کہنا تھا کہ پرانی کہانیاں ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ فرما رہے نہیں, یہ واقعات وہ ہے جس کے اندر عبرت ہے. اگر انسان خود اگر اس کے غور و فکر کرے گا واقعات کے اندر کہ فرعون کے واقعات میں غور کرے گا, یقیناً فرعون اتنا بڑا آدمی تھا, یہ تھا, اس کے باوجود ہلاک کیسا ہوا. نمرود اتنا بڑا آدمی تھا, اس کے باوجود کیسے ہلاک ہوا. شداد اتنا بڑا تھا, اس کے باوجود کیسے حل ہوا. یہ بات پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابو جہل اپنی دکان چمکانے کے لیے ایک کام کرتا تھا, کیونکہ بڑا آدمی تھا اور مجمع کم نہیں ہونا. مجمع کم ہو گیا, اگر کچھ بول دیں گے ان کے بارے میں, مثال کے طور پہ بابا اصل میں جیسا تم گمان کر رہے بابا ویسے نہیں, یہ بابا مرے ہوئے ہیں, یہ ان کی مزارے بڑے تھے. اگر آپ ایسا بولیں گا کوئی ہے تو اندر کیا بولیں گے اس کو, مزاور, تو لوگ آئیں گے, کچھ نہ کچھ تو بولنا پڑے گا نا. اللہ کے بہت قریب کے تھے, اللہ نے کچھ تو اختیار دیا, کچھ نہ کچھ تو بولنا پڑیں گے. اب جب اتنے لوگ اس کو ابو جہل کو مانتے ہیں تو اس نے ایک تقریر کیا اور لوگوں کو اپنے اعتماد اور بھروسہ دلایا. مثال کے طور پر جیسے ہمارے نگر سیوکوں کا حال ہے, اگر اس بار میں تمہارا کام نہیں کیا تو میں ایسا کر دوں گا. میں بول رہا ہوں نا آپ کو, اگر میں نے اس بار کام نہیں کیا, اگر میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو میں اپنا گھر بھی جا کے کام کروں گا. تو اسی طریقے سے ابو جہل نے کہا جب لوگوں کا بھروسہ اور اعتماد حاصل کرنے کے لیے, اے اللہ, ہو سکتا کعبے کا غلاف پکڑا ہوں گا تو کعبے کا متولی بھی تھا, یا وہاں پر مسجد کے سامنے وہ لوگ ہوتے نا, مسجد کے سامنے کھڑے ہوا ہوں, مرتی رات ہے, مرتا دن ہے, چڑھتا دن ہے, اور گرے پر ہوں, اناج پہ ہوں, جو روزی روٹی بولتے نا لوگ. تو اس نے بھی ایسا کہا ہوں گا کہ دیکھو اے اللہ, اگر ہم سچے ہیں تو ہمیں فتح عطا فرما, اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو آسمان سے ابھی ہمارے اوپر فتح برسا دے. کیا کہا اس نے؟ اگر ہم جھوٹ پہ ہے, ناحق پہ ہے, باطل پہ ہے, تو ہمارے اوپر کیا نازل کر دے؟ فترے, ہمارے اوپر فتروں کی برسات کر دے, اس طرح پانی کی برسات ہوتی فتروں. تو پھر بعد میں کچھ دن گزرے, اس نے کہا تمام لوگوں نے کہ ارے ہاں, کعبے کا غلاف پکڑ کی دعا کیا تھا اس نے, نازل نہیں ہوئے. اس کا مطلب ابو جہل حق پہ صحیح ہے. ہم یہ بات آپ کو بارہا سمجھا رہے, یہ جو ہے نا چیلنج کرنا اللہ تعالیٰ کو, اس سے کچھ ہوتا نہیں. ابھی بندے کا ویڈیو دیکھا میں نے, کہا ہے اللہ ہمارے بارے میں بول کے بتائیں, ہم تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے بولے, اور تمہارے اللہ کے بارے میں دن رات بولے, کچھ بولے کہ بولے تمہارے اللہ کیوں نہیں آ رہے؟ بولے ارے ہوں گے تو آئیں گے نا, بولے زمین پہ. لوگ کیا بولے, ہوں گے تو اللہ آئیں گے. کہاں ہے؟ بولے اللہ نام کو فوٹو نہ چھوٹو, بولے ہمارے جو بھگوان کی تصویریں ہیں بولے ان کی اللہ کی تو فوٹو ہی نہیں ہے بولے. وہ لوگ بولنے لگے. تو یہ وہ باتیں ہیں جس سے انسان بھڑک جاتا, ایک عام آدمی بھی جذبات میں آ جاتا. اللہ ایسے نہیں, اللہ کا ایک ضابطہ ہے, اس کے مطابق ہی کام کریں گے. تمہارے اور میرے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نمرود نے کہا کہ میں اللہ کو تیر مار کے ختم کر دوں گا, اللہ نے کچھ نہیں کرے, آرام سے پوری راجنیتی کیا, آرام سے. فرعون نے کہا میں رب, اللہ نے کہا کچھ مسئلہ نہیں, چلن دو ابھی
ہمارا ضابطہ ہے اس کے مطابق کام کریں. اس کی وجہ سے ہم کوئی حرکت نہیں. اس کے اوقات کیا ہے ہمارے سامنے. اگر ہم بھی بھڑک جائیں گے تو ہمیں اور خدا میں کیا فرق ہے پھر؟ یہ مطلب ہے اس کا. تو اللہ نے کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں. اس نے کہا کہ فتح برسو, وہ کہ اللہ کو چیلنج کیا. اگر اسی وقت فتح برسے تمام لوگ ایمان لے آتے پھر تو غیب پر بات کہاں ہوتی. مسئلہ تو یہ اللہ کو بغیر دے کے ماننا ہے. مسئلہ اس میں سب سے بڑا ہماری جنت و جہنم کا جو مدار ہی ہے جنت کا, وہ کس کے اوپر ہے؟ غیب پر ہے. اب اتنی نمازیں پڑھ رہے, مشقتیں برداشت کر رہے, صبح میں اٹھ رہے, زکات دے رہے, روزہ رکھ رہے, سب کچھ قربانیاں دے رہے, 1 روپیہ نہیں مل رہا ہوں, 1 روپیہ بھی نہیں. الٹا بغیر کاروبار میں نقصان ہوتا نظر آتا. ارے گریب کٹے میں پھر بھی چل جا رہے. بعض لوگ بولتے رکو نا, بولتے نہیں پھر نماز کٹے ہوگا. کاروبار کا بغیر نقصان ہو رہا, 1 روپیہ بھی نہیں مل رہا. ہم کیا نہیں بھی اللہ کے پاس ملیں گا اس کا تمام بدلہ. یہ تمام چیزیں کوئی فرما رہا ابو جہل نے کیا فاتو بسورۃ من السماء یاتینا بعذاب الیم. اگر ہم سچے تو ہمارے اوپر عذاب کو نازل فرما. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں, اللہ کا جو وعدہ ہے اس کے مطابق اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. پھر بعد میں عذاب اس طریقے سے نازل ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بھی فرمایا اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ آپ ان میں دھرتی پر آپ اور عذاب آ جائے ایسا کیسا ہو سکتا. آپ آسمان پر, آپ زمین پر تشریف فرما ہو اور آپ کے سامنے آپ کی قوم کو اور آپ کی امت کو عذاب دیا جائے, یہ آپ کو کیسا گوارا ہوں. اس لیے آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب نہیں دیں گے. اور اسی طریقے سے جب وہ استغفار کریں گے تو استغفار کی صورت میں ان کو عذاب نہیں دیں گے. یہ 2 صورتیں ہیں عذاب سے رکنے کی. اب ہم یہ دیکھنا ہے موجودہ زمانے کے اندر ہمارا نبی دنیا میں موجود نہیں. اب ہمارے پاس کیا بنتا آپشن عذاب سے بچنے کا؟ استغفار. جو بندہ استغفار کریں گے اللہ اس کو عذاب نہیں دیں گے. یہ بات وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جب تک آپ کی ذات ہے تو ہم عذاب نہیں دیں گے, اور دوسری بات انہوں استغفار کریں گے تو ان کو عذاب نہیں دیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عذاب دیا ہے کہاں پر؟ بدر میں بلا کر دیا. مکہ کی سرزمین پر نہیں دیا بلکہ بدر میں بلایا اور ان کو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے چھٹی کا دنیا دلا دیا. وہی فرمانس کہتے ہیں. یہ تو بات آ گئی. پھر بعد میں یہ کعبے کے متولی تھے, کعبے کی نگرانی کرنا, وہ کرنا. وہ یوں مسئلہ سن 6 ہجری کے اندر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر آ گئے تو وہاں سے آپ احرام باندھ کر مکہ آئے. احرام کی شکل میں آئے تو انسان جو بھی نہیں مار سکتا, جو بھی کسی کا شکار نہیں کر سکتا. گویا کہ احرام کی حالت میں آنا امن کی علامت ہے. جب کفار مکہ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کے ساتھ, لشکر کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں, ان لوگوں نے ذوالحلیفہ پر پکڑ لیا اور کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا بھائی ہمارا کوئی مارنے کا, دھاڑنے کا, جھگڑے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم لوگ دیکھو ہم کون سی وردی میں ہیں, کون سے لباس میں, احرام بندھا ہوا ہے ہمارے آنگوں پر, یہ پورا دکھ رہا ہے آپ, تو ہم کیوں لڑیں گے آپ سے؟ نہیں فرمایا آپ عمرہ نہیں کر سکتے. حالانکہ عمرہ وہ ہے جو تمام قبائل کے لیے ضروری تھا کہ جو بندہ اگر عمرہ کرنا چاہ رہا, اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہ رہا, کوئی اس کو روک نہیں سکتا تھا. اس کے باوجود ان لوگوں نے روکا اس کو. کوئی فرمائے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں, اللہ کے گھر سے روکتے ہیں, اللہ کے گھر میں بت پرستی کرتے ہیں, وہ اللہ کے گھر کے ذمہ دار نہیں ہیں. اللہ کے گھر کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ متقی اور شریف انسان ہوں گے. اور متقی اور شریف انسان کو تھے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. وہی بتا رہے اللہ تعالیٰ. اور فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ ان کی جو نمازیں ہیں بیت اللہ کے پاس, ان کی یہ گمان تھا کہ ہم جو بیت اللہ کے پاس رہتے ہیں وہاں عبادت کرتے ہیں. اب ان کی عبادت کیسی تھی بیت اللہ کے پاس؟ تالیاں بجانا, اور کیا تھا؟ سٹیاں بجانا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ وما کان صلاتهم عند البیت الا مقام و تصدیہ. ان کی نماز نہیں تھی بیت اللہ کے پاس, کعبۃ اللہ کے پاس, مگر تالیاں بجانا. کس کو دیکھیے تو اس کو چھیڑم کھاڑی کرنا اور سٹیاں بجانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سٹیاں بجانا, تالیاں بجانا, گویا کہ ایک مذاق کی شکل بنانا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی نماز کیا ہے؟ تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ان قریب, ان جو ہمارا انکار کر رہے ہیں, ان کو عذاب کا مزہ ہم ضرور چکا کے رہیں گے. پھر بعد میں یہ تھا جب غزوہ بدر کا مارے کا پیش آ گیا تو ابو جہل نے اعلان کیا تھا ہمیں بدر کے میدان میں جانا ہے, ہم کو چندہ دو. تو تمام عورتوں نے, مردوں نے, تمام نے لا کے دیا.
ہمارا چندہ نیک کام ہے نا، کیونکہ ان کے مطابق اس کو نیک کام سمجھ رہے تھے. تو ابو جہل نے پورا چندہ جمع کیا، کیونکہ دیکھ لیا آپ نے اعتماد دلایا تھا کہ دیکھو میں حق پہ ہوں، اگر میں حق پہ نہیں ہوتا تو میرے اوپر کیا نازل ہوتا؟ عذاب نازل ہوتا، پتھروں کا عذاب نازل. اس کا مطلب میں حق پہ ہوں، اس وجہ سے مجھے چندہ دو. پورے چندے کو جمع کیا اور کہاں پر؟ بدر کے مقام پر نکلا. اور تمام ہزار کا لشکر ہے، تلواریں ہیں، عورتیں ہیں اور کھانے پینے کا انتظام ہے. تقریباً روزانہ 100 اونٹ ذبح کرتے تھے. کتنے؟ 100 یا تقریباً اونٹ ذبح کرتے تھے، تقریباً اچھے خاصے مقدار ہے. اس لیے کہ عیش کے واسطے نکلے تھے، فخر تھا، مجمع تھا. وہی فرما اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں نے اپنا جان و مال خرچ کیا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روکے. کیوں پیسہ خرچہ کر رہے اللہ کے بندوں کو؟ اللہ کے دین سے اور اللہ کے تبلیغ سے روکنے کے واسطے. پھر اللہ فرماتے ہیں جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں نا، انہی پیسوں کے اوپر آخرت میں یہ لوگ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، کاش اگر ان پیسوں کو ہم اللہ کے دین کے واسطے استعمال کرتے، اور ہم نے ان پیسوں کو اللہ کے دین کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا. اس لیے جن صحابہ کرام نے غزوہ بدر سے چھوٹنے کے بعد غزوہ بدر سے بچ گئے، جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا وہ لوگ پچھتا رہے تھے. اللہ ہم کو معاف کرے، ہم نے بدر کے میدان میں اسلام کو ختم کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیا تھا. آج ہمیں افسوس ہوتا ہے، آج ہم کو پریشانی اور پشیمانی ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کے واسطے ختم کرنے کے واسطے کتنا پیسہ خرچ کیا تھا. وہی فرما رہے ثم یغلبون، پھر تم ہار جاؤ. پھر اللہ فرما رہے کہ جتنے بھی خبیث لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو روکنے کے واسطے کعبے سے روکا اور تبلیغ سے روکا، اشاعت سے روکا، اللہ فرما رہے ان کے تمام کو جہنم میں بھرتی کریں گے. اور اللہ فرما رہے کہ ہم ان خبیثوں کو الگ کریں گے اور نیک لوگوں کو الگ کریں گے، اچھوں کو الگ کریں گے اور بروں کو الگ کریں گے. اچھوں کو جنت میں داخل کر دیں گے اور بروں کو جہنم میں داخل کر دیں گے. وہ فرما رہے اولئک هم الخاسرون، اور یہ تمام لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو کافروں، کب تک تم اللہ کا انکار کرو گے؟ اب تو تم کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے. بدر سے، احد سے، ان تمام مقامات سے تم کو عبرت حاصل کرنا چاہیے. جو مر گئے مردود، اب جو بچے ہوئے ان کو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے. اگر تم نصیحت حاصل کرو گے اور باز آ جاؤ گے اپنے کرتوت سے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کرتوت کیا کر دیں گا؟ الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام و مقدس ہستی ہے، مقدس اسلام ہے، ایک مقدس مذہب ہے جس میں اگر انسان کروڑوں گناہ بھی کیا، کروڑوں، پوری زندگی اگر اس نے زنا کاری میں، بت پرستی میں ڈالی اور مرتے وقت کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمام گناہوں کو معاف کر دے. اس لیے فرمایا اسلام تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. فرمایا وہی یغفر لهم ما قد سلف، اگر تم باز آ جاؤ گے، توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ. وہیں یعودوا فقد مضت سنت لو، اور اگر تم توبہ نہیں کرو گے اور وہی حرکتوں کرو گے، کیا مطلب؟ اللہ کے راستوں سے روکیں گے، کعبے سے روکیں گے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں گے، فقط مضت سنت الابین، پھر اللہ کی سنت جاری رہیں گی. کیا جاری رہیں گی؟ کہ اللہ تعالیٰ ابھی نافرمانوں کو جڑ سے ختم کر دیں گے. جس طرح فرعون کو، حامان کو، شداد کو، ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو ختم کیا، اسی طریقے سے اللہ تم کو بھی ختم کر دیں گے. ابو جہل تمہارا لیڈر ہو کے اللہ نے چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے اس کو مروایا ہے. ابو لہب کو اللہ نے مروایا ان تمام کو، حتیٰ کہ میرے خیال سے ابو لہب ایک دم بہت وزنی ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام کو دھکیلا نہیں جا رہا تھا، اس وجہ سے اس کو وہیں پر دفنا دیا گیا، وہیں پر گاڑ دیا گیا. ورنہ بدر کے کنویں کے اندر تقریباً 65 یا 70 مردوں کو دفنایا گیا تھا. اب تو کھڈا کہاں کھودیں گے؟ اس لیے فرمایا کہ ان تمام کنویں کے اندر جو بند تھا، ویران تھا، اس کے اندر تمام کی بھرتی کر دو اور جہنم میں پارسل کر دو. پھر اللہ کے نبی نے دوسرے تشریف لے گئے، فرمایا کہ بولو آپ، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا مجھ سے پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا پورا ہے یا نہیں؟ ان سے وعدہ یہ تھا اگر تم گمراہی پہ مرو گے جہنم میں جاؤ گے، اور اللہ کے نبی سے وعدہ یہ تھا جو آپ کی مخالفت کریں گے اس کو جہنم میں بھرتی کریں گے. اللہ کے نبی نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا اور انہوں نے بھی وہی فرمایا. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ اللہ کے دین میں روڑا بنتے ہیں نا، اسلام کی دعوت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھیلنے سے پھولنے سے اسلام کی دعوت کو روکتے ہیں. اسلام یہ ہے کہ پہلے تو زبردستی کسی سے کرتا نہیں، اسلام کسی سے چھیڑ چھاڑی نہیں کرتا. اس لیے ہمارا نظریہ صاف ہے، ہم نہ اپنا مذہب کسی پر تھوپتے ہیں اور نہ کسی کے مذہب کو قبول کرتے ہیں. ہم نہ کسی کو اپنا مذہب تھوپتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے مذہب کو چھوڑتے ہیں. یہ ہمارا کھلا موقف ہے. ہم ہمارے دھرم کو، ہمارے مذہب کو، ہمارے دین کو چھوڑیں گے بھی نہیں اور ہمارا جو دین ہے کسی پر زبردستی تھوپیں گے بھی نہیں. ہاں اگر تمہارا بندہ آیا اور بتاؤ بھائی اسلام کیا ہے، محمد عربی کون ہے، قرآن کیسا ہے، اس کو پڑھ کے بتائیں گے اور سمجھا کے بتائیں گے. کروڑوں بندے اسلام قبول کر رہے ہیں. وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر یہ ذلیل اور خبیث لوگ
جو اسلام میں روڑا بن رہے ہیں، اسلام کی دعوت میں، اسلام کی تبلیغ میں، مدارس میں، مساجد میں، اور مدارس مساجد کو بدنام کرنے میں دہشت گردی اور گنڈا گیری کر رہے ہیں، وقاتلہم، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑو اور اسے تم جہاد کرو، ایسے لوگوں کا صفایا کرو، اس لیے کہ جہاد جو ہے وہ ہے تو فسادیوں کو ختم کرنے کے لیے، جن کے اندر بولے کتوں کی صفت بھری ہوئی ہے، ان تمام لوگوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کو نازل فرمایا ہے، اور جہاد جیسے عظیم الشان حکم کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ جہاد فساد پیدا نہیں کرتا بلکہ فسادیوں کو ختم کرتا، جہاد سے فساد ختم ہوتا ہے اور لوگوں کے عقلیں ٹھکانے آتی ہیں جن لوگوں کے اندر شرارتیں خباثتیں بیٹھی ہوئی۔ پھر انہوں نے قاتلوا حتی لا تکون فتنہ، اے پیارے محمد ان سے لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ پورا کا پورا فتنہ ختم ہو جائے، ملک کے اندر امن و امان کی فضا خوشگوار ہو جائے، تاکہ تمام لوگ سکون سے رہے، اطمینان سے رہے۔ جتنے مذاہب کا ماننے لے تمہارا اپنا سکون سے رہو، مگر ہم اسلام پر عمل کریں، تم اتنا روڑا کیوں ڈال رہے؟ جب تم روڑا ڈالیں گے تو ہم تو تمہارا سیکشن لیں گے نا، پھر ہم تمہارا پر زبردستی نہیں کریں۔ فرمانا وقاتلوا، میں پیارے محمد ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور پورا کا پورا دین کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ کے لیے، پورا کا پورا اسلام اللہ کے۔ فَإِنْ يَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ، پس اگر یہ لوگ باز آتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ، اگر باز آ گئے تو اللہ تعالیٰ ان تمام کے کاموں کو دیکھنے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اور اگر یہ لوگ اعراض کریں گے تو یہ بات کو جان لو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارا یعنی مسلمانوں کا حامی و مددگار ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین مددگار اور مدد کرنے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا پارے 9 مکمل ہو چکا، اس کے بعد آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ تعالیٰ پارے 10 کی تفسیر شروع ہو جائیں گے ہمارے سامنے۔ اب کیونکہ یہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے یہ سورۃ الانفال ہے، جو نفل کی جمع انفال ہے، اور انفال اور نفل کہتے ہیں زائد چیز کو، کیونکہ اس کے اندر جہاد ہو گیا۔ اب جیسے ہی غزوہ بدر ہوا تھا، غزوہ بدر کے بعد تو 70 مارے گئے، 70 قیدی بنے، اور 70 قیدی بنے گئے، وہ لوگ جنگ ہار گئے۔ جنگ ہارنے کے بعد انہوں نے عورتوں کو چھوڑا، تو عورتیں روتے روتے بھاگی، ابو جہل مرا، ابو جہل مرا، اور ان لوگوں نے اونٹے لائے تھے، کھانا لائے تھے، ستو لائے تھے، کھجور لائے تھے، یہ لائے تھے، وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر دم دبا کر بھاگ گئے۔ وہ تمام مال بچ گیا، تو اس مال کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا، اس مال کے بارے میں صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ میں نے 2 گھوڑے لایا تھا اس لیے میں مال زیادہ لوں گا، بعض نے کہا کہ میں گھوڑے پہ آیا تھا میں زیادہ لوں گا، تو پیدل آیا تو کم لیں گا۔ یہ تمام معاملات ہو رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مالوں کی تقسیم، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نازل فرما دیا، فرمایا کہ اس میں سے جو خمس ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور اللہ اور رسول کا مال کہ اللہ کھائیں گا کیا؟ نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ اللہ کے توسط سے کس کو جائیں گا؟ وہ بندوں کی طرف جائیں گے، نبی کی طرف جائیں گے۔ جیسے ہم نے آپ کے سامنے جمعہ میں بتایا، اوقاف کا مال کس کا ہے؟ وصل اللہ کا، اللہ کے توسط سے کون کھا رہا ہو؟ یتیم، بیوائیں، مسکین، محتاج، پریشان نہ لوگ، قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ، وہ اللہ کے توسط سے وہ لوگ کھائیں گے اور زمین سے فائدہ اٹھائیں گے، جو ہم نے آپ کے سامنے جمعہ میں بیان کی۔ تو وہ یہ تو اب جو ہے تو سورہ انفال یعنی 10 کے اندر جو آئیں گی بات ہمارے سامنے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، تو جو خمس ہے یعنی جو اللہ کا اور نبی کا حصہ تھا، اس میں کس کا حصہ ہوگا وہ پارے 10 کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے اندر بیان کریں گے کہ وہ ہوگا جو اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہیں، جو اللہ کے نبی کے رشتہ دار تھے ان کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے، ان کو تعلم و تمام کے تمام بات اس کے اندر آئیں گی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ، اور جب یہ آپ کے ساتھ مکر کر رہے تھے یعنی گھر کے اندر سامنے، اور جب یہ لوگ کفار مکہ آپ کے ساتھ مکر کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر دے، یا آپ کو جان سے خارج کر دے، یا آپ کا قتل کر دے، یا آپ کو اپنے گھر سے نکال دے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ لوگ مکر کر رہے تو اللہ تدبیر کر رہا تھا۔ اب اس کو جملے مشاکلت بولتے ہیں۔ مشاکلت کا کیا مطلب؟ جیسے ہم نے آپ کو اس سے پہلے سمجھائے تھے، مثال کوئی بتا میں تجھ کو ماروں گا، تو نے کہا کہ میں بھی تجھ کو، مثال کے طور پہ اب یہ ہے انہوں چھوٹے ہیں انہوں بڑے ہیں، اب یہ انہوں کہہ رہے کہ میں تجھ کو ماروں گا، یہ چھوٹا بچہ کہہ رہا کہ میں آپ کو ماروں گا، تو چھوٹے کے مقابلے میں انہوں نے کہا انہوں بڑے ہیں میں بھی تجھ کو ماروں گا۔ تو گویا کہ جو بچے نے لفظ استعمال کیا مارنے کا، تو سامنے والے نے کیا استعمال کیا؟ مارنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے مکر کا لفظ استعمال کیا، مکر کی انہوں نے، تو اللہ نے وہی جملہ اپنے لیے استعمال کی، وَيَمْكُرُونَ، وہ لوگ تدبیر کر رہے تھے، مکاری کر رہے تھے، اللہ نے مکاری کی نہیں، یہ نہیں سوٹوں گا اللہ کی طرف، اللہ نے تدبیر کی، ان لوگوں نے خباثت کی اور اللہ نے تدبیر کی۔ جملے مشاکلت ہے، دونوں کی نسبت الگ الگ ہو جائیں گی۔ واللہ خیر الماکرین، مگر اللہ کی تدبیر کے علاوہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ سب سے بھاری تدبیر کس کی رہیں گی؟ اللہ ہی کی غالب ہو کر رہیں گی۔
اور اللہ نے غالب کر کے بتایا ان تمام لوگوں میں سے کس کو؟ ہمارے نبی کو نکال کر بتایا ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے سامنے کفار مکہ کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ کہتے کہ ہم نے سنا، اگر ہم چاہتے تو اسی جیسے قرآن ہم تمہارے سامنے پڑھ سکتے. پڑھ کے بتاؤ نا. پھر کیوں نہیں پڑھ کے بتائے؟ نہیں بتائے. یہ قرآن میں کچھ باتیں نہیں ہیں مگر کہانیاں ہیں. یقیناً اس کے اندر ہے تو واقعات ہے، اور ایسے واقعات نہیں جو الگ ٹھپ شیخ چلی کی سر کی، بلکہ حقیقت سے ان کا تعلق ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ، اور جب ان لوگوں نے کہا، ابو جہل نے کہا، اے اللہ اگر وہ حق ہے آپ کے جانب سے تو ہمارے اوپر کیا نازل کر دے؟ فترے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے تو ہم کیا ہوئے؟ باطل. تو باطلوں پہ کیا نازل کر دے؟ تو فترے. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، تو ہمارے اوپر پتھر کو نازل کر دے. مِنَ السَّمَاء، کہاں سے؟ آسمان سے. ابھی اتنا بھی عذاب علیم، یا نہیں تو آسمان سے پتھر نہیں تو اس کے علاوہ کچھ تو بھی، آسمان سے ٹکڑا گر جانا، تارا گر جانا، کچھ تو بھی. ابھی اتنا بھی عذاب علیم، یا ہمارے اوپر کوئی بڑا عذاب نازل کر دے. وما کان اللہ معذبا، اللہ فرماتے ہیں اللہ نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہو، آپ کی ذات گرامی ان میں موجود ہو. اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گا. وما کان اللہ معذب، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گا اس حال میں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہو؟ استغفار فرما رہے ہیں. اس لیے استغفار سب سے بڑی طاقت ہے. کبھی زندگی میں اس کو نہ چھوڑے استغفار کو. اس سے اللہ نے فرمایا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تم استغفار پڑھو گے تو ہم پانی کو نازل کریں گے. کیسے نازل کریں گے؟ جب تم کو ضرورت ہوگی، جب تمہارے کھیتوں کو اور تمہارے لیے کاشتکاری کو اور جانوروں کو ضرورت ہوگی تم کو، اس عین وقت میں ہم پانی کو نازل. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ فرما رہے تو استغفار کرو گے تمہارے مالوں میں ہم زیادتی کریں گے. وَبَنِينَ، تمہارے کو اللہ تعالیٰ کا تم کو اولاد نہیں ہے یا اکالت اولاد ہے تو تم کو اولاد سے نہ ہوئیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اگر تم استغفار کرو گے تو ہم تمہارے لیے ہر طرح کی سہولت کو پیدا کریں گے، نہروں کو جاری فرمائیں. اس لیے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی حضرت مجھے بچہ نہیں ہو رہا، بہت دنوں سے پریشان ہوں، فرمایا استغفار کرو. ایک آدمی حضرت کمائی میں برکت نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو. تیسرا آدمی حضرت میرے باغ کا نقصان ہو گیا، استغفار کرو. خادم بیٹھا ہوتا، حضرت کیا ہے؟ تو چوروں کا ڈبہ لے کر بیٹھ گئے، جو بھی آ رہا اس کو وہ دے رہے، جو بھی آ رہا وہ دے رہے. فرمایا میں اپنی جانب سے نہیں کہتا، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تم کو مالوں کی کمی ہو، اولاد کا مسئلہ ہو یا اور دیگر مسئلہ ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ استغفار. من لازم الاستغفار، اس کے پیارے محمد فرماتے ہیں جو استغفار کو لازم پکڑیں گا اللہ وہاں سے راستے بنائیں گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوں، وہاں سے راستے بنائیں. استغفار بہت بڑی دولت ہے. وہی فرما رہے وما لهم، اور اللہ ان کے لیے کیا ہو گیا یا ان کو کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گا. یعنی کیا وجہ ہے؟ ضرور عذاب دیں گا. ان کو کیا ہو گیا کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گا اس حال میں کہ وہ لوگ مسجد حرام سے یعنی عمرہ کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور وہ اس کے حقدار نہیں ہیں. اولیاء یعنی کعبے کے متولی نہیں ہے. کعبے کے متولی کون ہے؟ متقون، اللہ کے نیک بندے. لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. وما کان صلاتهم، اور ان کفار مکہ کی بیت اللہ کے سامنے نماز نہیں تھی مگر کیا تھی نماز ان کی؟ تالیاں بجانا اور الا مکاء و تصدیہ. مکا یعنی تالیاں، تصدیہ یعنی سیٹیاں بجانا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بس اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کا مزہ چکھائے گا اس وجہ سے کہ جس کا وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں. ان الذین کفروا بلا شبہ، وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، ينفقون اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے اللہ کے بندوں کو روکے. فسينفقون، بتاکید اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مال کو خرچ کرتے ہیں پھر ان کا مال ان کے اوپر حسرت اور پشیمانی ہو جائیں گا، ارے ہم نے کیوں خرچ کر دیا. ثم یغلبون، اتنا مال خرچہ کرنے کے بعد یہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ہار جائیں گے. اور ہارے کے نہیں ہارے بدر میں. وہی فرمایا والذین کفروا الی جہنم، پھر وہ لوگ جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ہے ان کو جہنم میں بھرتی کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ خبیثوں کو اچھے لوگوں سے الگ کر دیں گا اور خبیثوں کو بنائیں گا بعض کے بعض کو. فیرکمہ، پھر ان کو تہ بیتہ میں جما دیں گا. فیجعلہ فی جہنم، پھر ان کو یعنی تہ بیتہ میں جمانا یعنی جم گٹا بنا کر ان کو کہاں پر کریں گے اللہ تعالیٰ؟ جہنم میں بھر دیں. اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ گھاٹا اور نقصان اٹھانے والے. قل للذین کفروا ينتهوا، کہہ دیجیے ان لوگوں سے جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، اگر وہ لوگ باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام گناہوں کو معاف کریں گے. اور اگر ان لوگوں نے پھر محمد کریم سے دشمنی کی تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو محمد سے لڑتا ہے، جو نبی سے لڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک و برباد کر دے. وقاتلوا، میں پیارے محمد ان سے لڑو یہاں تک کہ پورا کا پورا غلبہ اسلام کا ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے اور تمام کا تمام دین کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ کے لیے. فَإِنْ يَنْتَهُوا، پس اگر لوگ باز آ جائیں گے
تو اللہ تعالیٰ کو ان تمام کاموں کی خبر ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر اعراض کریں گے جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و مددگار ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین مددگار ہے اور بہترین کفایت کرنے والا اور حامی و ناصر ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔